السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ قصص۔ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے سرکشی نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، انسانوں کو غلام نہ بناؤ اور انسانوں پر ظلم و ستم نہ ڈھاؤ۔ اللہ کے نظر میں یہ سب بہت سنگین جرائم ہیں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ظلم کی چکی سدا چلتی رہے گی۔ فرعون اور ہامون اور ان کے لشکر کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی مار اس طرح پڑے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو کمزور اور بے بس کر کے غلامی اور محکومی کی زندگی پر مجبور کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہوں۔ وہ محکومی کو اپنی قسمت سمجھ کر آزادی سے مایوس نہ ہو جائیں، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں۔ اللہ کو منظور ہوگا تو وہ ضرور محکومی کی ذات سے باہر آئیں گے اور انہیں زمین میں اقتدار اور عزت کی زندگی حاصل ہوگی۔ زندگی کو اچھے کاموں سے مزین کرو۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ انہیں حکمت اور علم سے نوازتا ہے۔ جب کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے، وہ تمہیں غلطی میں ڈال کر اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو تو یہ سمجھو کہ تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ کی بخشی ہوئی دولت اور طاقت سے حق کا ساتھ دو، کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہ دو۔ زندگی کے ہر موڑ پر دعا کرتے رہو کہ اللہ تمہیں صحیح راستے پر قائم رکھے۔ جب کسی پریشانی میں پھنس جاؤ تو اللہ سے خیر کی دعا کرو۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ لوگ ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے۔ ان کے دل میں اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پہلے سے ہوتا ہے۔ وہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، برائی کا علاج اچھائی سے کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے اچھے کاموں کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ انسانوں کا ڈر تمہیں اللہ کی ہدایت قبول کرنے سے نہ روک دے۔ اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھو۔ دیکھو، اللہ نے ایک پورے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیا اور اسے پھلوں کی منڈی بنا دیا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ چند روزہ ہے، آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، سچے دل سے ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ کامیابی تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ تمہیں دولت سے نوازے تو سرکشی نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم لوگوں پر احسان کرو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو ملا ہے وہ تمہاری اپنی قابلیت سے ملا ہے، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارے پاس دولت ہے تو تم اللہ کے پکڑ سے بچ سکتے ہو۔ قارون کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ دولت والوں کو دیکھ کر دولت کی ہوس دل میں پیدا نہ ہونے دو۔ ایمان لانے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آخرت کی خوشیاں چاہتے ہو تو صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارو۔ آخرت کا بہترین انجام ان کے لیے ہے جو زندگی بھر اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے، جو زمین میں اپنی بڑائی کے خواب نہ دیکھیں اور زمین میں بگاڑ نہ پھیلائے۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اسے نیکی کا صلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے برائی کا بدلہ ملے گا۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ انکار کرنے والوں کے مددگار نہ بنو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں اللہ کی آیتوں سے دور کر دیں۔ تم اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور شرک کرنے والوں سے کوئی رشتہ نہ رکھو۔